تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. یعنی یہاں بریکٹ میں کیا ہے؟ انفیکٹ، یعنی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامنٹ ہے اللہ یستہزئ بہم، یعنی انفیکٹ یہاں پر اگر بریکٹ میں لگا لیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ انہیں بیوقوف بنا رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی سرکشی میں اور زیادہ دھکیل رہا ہے. یعنی جب انسان کسی غلط ٹریک پر چل رہا ہو اور اپیرنٹلی اس کو کچھ کامیابی نظر آئے تو پھر وہ اور زیادہ اس میں آگے بڑھتا ہے. اگر ناکامی نظر آئے تو پھر انسان جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا سٹیپ بیک کرتا ہے، ورنہ اگر بظاہر اچیو کر رہا ہو تو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں ان کا مذاق اڑا رہا ہے، انہیں بیوقوف بنا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسلام دشمنی رکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں مواقع پرووائڈ کر رہا ہے کہ اور زیادہ کھل کھلا کر اپنا کام کریں تاکہ قیامت کا دن پوری طرح سزا کے مستحق ٹھہر جائیں. اور قیامت کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ کے تو علم میں سب کچھ ہے، لیکن جج اگر آئی وٹنس بھی ہو تو وہ اپنی آئی وٹنس کی بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ پورا ہیئرنگ سے فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی یعنی ہر چیز جو ہے وہ کلیئر کرے گا. اللہ تعالیٰ کو تو میرے دل میں کتنی خباثت ہے معلوم ہے، لیکن سزا کا حقدار میں کب ٹھہروں گا؟ جب میں اس خباثت کا اظہار کروں گا. تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی طغیانی میں اور زیادہ دھکیل رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ یہ عقل کے اندھے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید لی. اشترا یشتری عام طور پر جدید عربی میں تو یہ خریدنے کے لیے آتا ہے، یعنی کرنسی کے دور میں یہ خریدنے کے لیے آتا ہے. لیکن قرآن مجید کے نزول کا دور جو ہے اور اس سے پہلے کا دور جو بارٹر سسٹم کا دور ہے، اس میں دونوں طرف سے کوئی کموڈٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. تو بس اصول کیا ہے وہ نوٹ کر لیں کہ جو چیز ڈائریکٹ آئے مفعول ہو کر وہ لی جاتی ہے، اور جو با کے ساتھ آئے وہ دی جاتی ہے. تو انہوں نے ہدایت لی گمراہی کے اگینسٹ، ٹھیک ہے. اس لیے کہ بارٹر سسٹم میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خریدا کیا جا رہا ہے بیچا کیا جا رہا ہے، یعنی ایک چیز دی جا رہی ہے ایک لی جا رہی ہے. تو جو فائل ہوگا، چونکہ یہاں فائل جو اولئک کا ہے نا وہ، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت ہاتھ سے دے کر اس کی قیمت پہ گمراہی خرید رہے ہیں. جی نہیں، ہدایت تو ان کے پاس آئی ہوئی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے مسلمان ہو کر، منافقین کا ذکر جو مسلمان ہوئے تو انہیں ہدایت مل گئی، تو اب وہ ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید رہے ہیں. فما ربحت تجارتہم، تو نہ فائدہ دے گی ان کو ان کی تجارت. وما کانوا مہتدین، یا نہ ماضی میں ترجمہ کریں تو نہ فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے، نہ ہی وہ ہدایت پا سکے. مثلہم، یہی والی تجارت اس کو تجارت بولا جا رہا ہے ہدایت کے بدلے. ہاں جی، یہ جو انہوں نے ڈیل کی ہے، جو بارگین کی ہے، یہ کوئی پروفیٹیبل ڈیل نہیں تھی. اچھا، یہ خالص جو ہے نا، یہ جب بزنس کی بات ہے تو بزنس ٹرمز میں بات ہوتی ہے. یعنی آپ بزنس میں ایسے نہیں کہتے، ہمیشہ جب بھی کوئی ڈیل کی جاتی ہے اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے اور کوئی آپ اس کی ایک چیز اگینسٹ خریدتے ہیں.
لیکن اگر وہ ڈیل ٹھیک نہ ہو تو آپ اس کو ایسے تبصرہ کرتے ہیں کہ نہیں کاٹے دے سودا سے. یہ یعنی اس کو اپنے محاورے میں لے کے آئے تو کیا ہے یہ کاٹے دے سودا کہتا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی, آگ روشن کی. اب ذہن میں رکھیے گا کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت روشنی کی ایک ہی سورس تھی, وہ کیا تھی؟ آگ. ایک آگ کا کام جلانا ہے نا, تو وہ بھی ایک فنکشن ہے آگ کا. دوسرا فنکشن کیا ہے؟ روشنی. تو ایک شخص نے آگ روشن کی, یعنی مطلب کیا ہے کہ آپ نے ہدایت کا چراغ جلایا مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں یہ مدنی صورت ہے نا, اور منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. یہ مدینے کے ماحول میں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہدایت کا ایک چراغ جلایا ہے. فلما اضاءت ما حولہ, تو جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے ماحول کو. فلما اضاءت ما حولہ, تو جب اس نے روشن کر دیا اپنے ماحول کو, ذہب اللہ بنورہم, تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گیا, یعنی یہ اندھے ہو گئے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ اب یہ نہیں دیکھتے. سمجھ آ گئی نا, بڑی واضح بات ہے. دیکھیے دیکھنے کے لیے دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں بنیادی طور پر. ایک اپنی ایک خاص بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کو کام آئے گی بہت زیادہ. ذہن کے خانے نہ بنائیں. All your information should be brought to one page. آپ کو بہت کام دے گی. مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا خاص فضل ہے کہ میرا مطالعہ شاید بالکل نہیں ہے. آپ سب کو مطالعہ شاید مجھ سے زیادہ ہوگا, آپ حیران ہوں گے. لیکن what little I know وہ ایک ہی جگہ پر ہے. اب میں جب میٹرک میں پڑھتا تھا تو ہمارے فزکس کے استاد تھے حافظ محمد لطیف صاحب, ایم سی آئی اسکول میں حیات ہے ماشاءاللہ. پتہ چلا مجھے, ایک دوست بتاتے ہیں کہ وہ حیات ہے ماشاءاللہ, فٹ ہے. کلاس میں آئے, ریسیس کے بعد ان کا پیریڈ تھا فزکس کا. آئے کلاس میں تو وہ خاص بات ان کی یہ تھی کہ انہیں کبھی کلاس میں اردو نہیں بولی, پنجابی میں پڑھایا سارا A to Z. اور اسی سے ہمارے کانسیپٹ بڑے کلیئر ہیں. لینگویج بیریئر نہیں تھا نا بیچ میں. آئے کلاس میں اردو پٹو سارے اتنے بیٹھے رہو گے, کوئی نہیں جائے گا. بڑا موڈ بنا کر سناٹا چاہ گیا کلاس میں. کوئی کسی لڑکے نے ہمت کر کے پوچھا کہ سر کی غلطی ہو گئی ہے, کی ہو گئے بیٹھے رہو گے دوسری طرح, کی ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا سر نیرا ہو جائے گا. کی ہو جائے گا نیریج؟ انہوں نے کہا سر نظر ہی کچھ نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اچھا تجھے روشنی دیکھ دو. اچھا لکھو, روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. روشنی کی تعریف ہو گئی. یہ میٹرک میں پڑھی نہیں, بس انہوں نے سمجھائی تو بس سمجھ میں آ گئی. پھر جب میں بی ڈی ایس میں تھا تو ڈاکٹر ممتاز حسن صاحب, پروفیسر ممتاز حسن جو کنگ اینڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ریٹائر ہوئے نا, یہ ہمارے استاد ہیں میڈیسن کے. تو کلینکل میتھڈ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, یعنی مریض کو دیکھنے کا, معائنہ کرنے کا, ہسٹری لینے کا میتھڈ, بنیادی طریقے کیا ہے. یہ میڈیسن کا سب سے اہم شعبہ شمار ہوتا تھا کسی زمانے میں, کہ وہ ہمیشہ امتحان میں بڑے پروفیسر اس پہ فیل کرتے تھے, کلینکل میتھڈ پر, کہ مریض کو غلط طریقے سے ہاتھ لگایا ہے فیل, ڈائگنوسس میں غلطی ہوگی تو فیل نہیں کرتے تھے,
کہ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر میتھڈ ہی غلط ہے تو پھر وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے. تو جس دن انہوں نے ایگزامینر پہلے تو ہسٹری پڑھاتے ہیں نا کہ ہسٹری کیسے لی جاتی ہے، تو اس کے بعد جب چیپٹر شروع ہوا ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ، تو ان کا اوپننگ سینٹینس تھا، مجھے بالکل لفظ بلفظ یاد ہے، ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ شوڈ بی ڈن in a good light with a good eyesight and a good brain behind. تین چیزیں مل گئی. اب یہاں دیکھیے کیا بیان کیا جا رہا. پہلے عرب میں کیا تھا؟ اندھیرا تھا، ہدایت نہیں تھی نا، ہدایت روشنی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک ہدایت کا چراغ جلایا، اس سے سارا ماحول تو منور ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بینائی چھین لی. The examination should be done in a good light, with a good eyesight and a good brain mind. ان کا گل جو کیا وہ مائنڈ، جی مائنڈ بیہائنڈ جو ہے اس کو گل کر دیا. نہیں، اس کا یہاں ابھی ذکر نہیں ہے. وہ تو منافق ہیں تو ان کا مائنڈ تو خراب ہوا ہی ہوا ہے نا. یہاں آئی سائٹ کا ذکر ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو نہیں پہچان سکا. میرا حضرت ابوبکر صدیق کا کمنٹ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے بتایا کہ اس طرح مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے اور مجھے اللہ نے رسول نامزد کیا، کہتے ہیں میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، اٹس اے ٹرو فیس. میں تصدیق کر دیکھا ہے نا چہرے پر. تو ابو جہل پاگل تھا کوئی؟ اس کو یعنی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی چھین لی تھی، اندھا ہو گیا تھا. اوپر بھی کہا ہے نا یہ جو یا مہون والا تھا، فی طغیانہم یا مہون، عقل کے اندھے. یہ بینائی نہیں گئی، وہ جو دل کی بینائی ہے وہ چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہی مضمون ہے. تو آگے آ رہا ہے. تو اب چونکہ وہ دو باتیں میرے ذہن میں تھی نا، حافظ لطیف صاحب کی تعریف اور پروفیسر ممتاز صاحب کی تعریف، اس سے یعنی یہ آیتیں جو ہیں مشکل آیات میں سے ویسے ہی ہے، لیکن چٹکیوں میں سمجھ میں آئی مجھے الحمد للہ. کلک ہو گیا. اچھا وہ بات اچھا ٹھیک ہے. ورنہ یہ مشکل بظاہر بڑا مشکل مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گیا، ان کی آنکھیں لے گیا، یہ کیا چکر ہوا، کہاں لے گیا؟ جی نظر تو ان کو آ رہا ہے، لیکن وہ جو ایبلٹی ٹو سی، سچے اور جھوٹے میں پہچان کرنا، وہ بھی تو ایک بینائی ہے نا، بصیرت ہے. اب اس کو اب بینائی کی بجائے بصیرت کہہ دیں. اللہ نے ان کی بصیرت چھین لی، مسئلہ حل ہو گیا. یعنی ہے وہی مادہ باسواد راہ کا دیکھنے والا، لیکن ایک بصارت ہے ایک بصیرت ہے. بصیرت فٹ کر لے تو وقت میں آ گا. تو ان کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی اور آگ نے ماحول کو منور کر دیا، لیکن ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گیا. یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ بینائی، بصارت. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. صم بکم عمی، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے. اچھا یہ لوٹیں گے مراد سمجھے آپ ذہن لڑائیں کہ لوٹنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ لوٹنے کا لفظ کیوں آیا؟ ہاں یعنی عام انسان جو ہے دنیا میں ایررز ہوتی ہے نا، ایرر کے بعد انسان جو نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایرر ہو گئی تو انسان جو ہے وہ ریکٹیفائی کرتا ہے. لا یرجعون، یہ نہیں لوٹیں گے. کیوں؟ اللہ نے ان کو بصارتیں چھین لی. یعنی آنکھوں والا جو ہے وہ قرآن اکیڈمی آنا تھا، سوسن روڈ سے آتے ہوئے آگے چلا گیا چار چک کی طرف، لیکن جو ہی پتا چلا کہ میں غلطی کا گیا واپس آ جائے گا رات. لیکن جس کی بینائی چھین لی ہے اللہ نے،
اسے تو اب راستہ نظر کبھی آ ہی نہیں سکتا. پہلے وہاں ٹھوکر کھائے گا, پھر وہاں کھائے گا, پھر وہاں کھائے گا, پھر وہاں کھائے گا. ہی کین نیور کم ٹو دس لا یرجون, یہ نہیں لوٹیں گے. بہرا ہوتا نا اصل, تو گونگا تو اس کا افیکٹ ہوتا ہے نا. تو سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت اصل میں گئی نا, تو گونگا تو اس کا لازمی ایک اثر ہوتا ہے. جو گونگا جو عام طور پہ ہوتا ہے نا, بہرے ہونے کی وجہ سے گونگا ہوتا ہے کہ اس نے کبھی لفظ سنا ہی نہیں, تو ہاؤ کین ہی پروناؤنس. سکھا دیتے ہیں آپ تو بولنا, جی بولنا سکھا دیتے ہیں. گونگے ہوتے ہیں نا, سنتے نہیں کانوں سے, بولنا ان کو سکھا دیتے ہیں. نہیں, اصل میں وہ بہت ہائی پاور جو ہے وہ ان کو لگا کر نا, وہ ہیئرنگ ایڈز, لپس لینگویج ایک آئی اب وہ لپس لینگویج اور چیز ہے, اس کو بولنا نہیں آپ کہتے, اس کو ایسا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات کرنی, وہ تو ہاتھ کا اشارہ کہنا یا لپس کا اشارہ کہنا, تو ہے تو اشارہ ہی. لپس پہ جب وہ بولتے ہیں تو آواز بالکل پاس ویسے ہی ادا کر رہے ہیں. وہ تو انہوں نے ایک نہیں آپ سمجھے نہیں بات. یعنی جیسے ہاتھ کے اشارے ہیں, ہاتھ کے اشاروں سے تو گونگے بولتے ہیں نا, تو وہی سارے اشارے انگلیوں کے بجائے آپ ہونٹ پہ لے جائیں, تو یہ چیز ہے نا, بولنا نہیں ہے. وہ تو ایک دوسرے کو ہونٹ ہلتا ہوا دیکھ کر تو وہ اس طرح ہونٹ ہلانا شروع کرتا ہے, تو خود بخود لفظ بن جاتا ہے. ورنہ جو اصل آواز اندر سے آ رہی ہے وہ تو یعنی اعلیٰ صوت جو ہے وہ تو آ کی آواز پروڈیوس کرتا ہے نا, اس لیے گونگا کرتا ہے. لیکن جو الفاظ ہیں وہ تو اس کان سے سن کر اس کو فالو کر کے بنتے ہیں. اسی لیے یعنی جو پنجابی گھرانے کا بچہ ہے وہ پنجابی سیکھتا ہے آٹومیٹیکلی, انگریزی گھرانے کا بچہ ہے جو انگریزی سیکھتا ہے, عربی کا عربی سیکھتا ہے, وہ اراؤنڈ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی عربی بچہ سے اغوا کر کے پاکستان آ کے جائے گا اور یہاں پلے پڑے گا, اس کو عربی تو نہیں آئے گی کہ اس کے خون میں عربی ہے, نہیں, اس کو پنجابی آئے گی. اینڈ وائس ورسا. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. ایک اور مثال, یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے میںہ پڑ رہا ہو آسمان سے, فیہ ظلمات, ان کے جس میں اندھیرے ہیں, ورعد اور گرج ہے, وبرق اور بجلی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, یہ منافقین کا کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب نے زمین جس کی ساری ہلا دی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اب وہ کیا چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی وحی آتی تھی تو کیا ہے, وہ لائٹنگ سے تعبیر کیا ہے کہ جب کوئی نئی وحی آتی ہے تو جب وحی ان کے خلاف آتی ہے تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب کوئی نرم جو ہے وہ مغفرت کی کوئی بات آتی ہے یا دوسری چیز کی بات آتی ہے تو کوئی 2 قدم چل لیتے ہیں. یہ وہی ہے. یا کسی زوردار میںہ کی مثال لو کہ جس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, اور موت کے ڈر سے کڑک کے مارے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک کر لے جائے گی, یعنی اتنی تیز فلیش ہوتی ہے اس کی کہ انسان کی آنکھیں چندھی آ جاتی ہیں. کلما اضاء لہم, جب بھی ان کو روشنی ملتی ہے. اب پچھلے کے ساتھ جوڑے نا اس کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی بینائی مل لے گیا ہے, اندھیرے میں کھڑے ہیں. اب اندھیروں میں کوئی تھوڑی بہت فلیش آ جاتی ہے تو 2 قدم چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, جب اندھیرا آ جاتا ہے قاموا, تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے, یعنی ان کی سماعت اور بصارت ان سے چھین لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس, لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے رب کے بندے بن جاؤ, اپنے رب کی بندگی اختیار کرو. کون سا رب؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم,
جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. متقی کے 2 ترجمے، ایک ماڈرن ترجمہ، ایک پرانا ترجمہ. پرانا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ تمہیں خوف خدا پیدا ہو جائے. ماڈرن ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ تم بچ جاؤ. یہ وہی وہ سیکولر چکر ہے اس میں بھی. اصل میں جو چیز انسان کو ٹھیک رکھتی ہے وہ خوف ہے، باقی سب کہانیاں ہیں. آپ آفس میں موجود ہیں تو آپ کی آفس کی پروڈکٹیوٹی اور ہے، اور آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو آؤٹ پٹ صفر ہے. حالانکہ سب سیانے بڑے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے یعنی بیسٹ جو آپ کو اویلیبل تھا سٹف وہ آپ نے امپلائی کیا ہے، آپ ان کو اچھی سیلری دے رہے ہیں، لیکن خوف نہیں، کچھ بھی نہیں. وہی لوگ ہیں جو سامنے پرفارم کرتے ہیں، سامنے نہیں ہے تو وہی لوگ ہوتے ہیں پرفارم کرتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جتنی مرضی آپ دے کے کر لینا وہ کام نہیں ہوتا، بس نہیں. جتنا خوف سے زیادہ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ آج کل اچھا اس سے بھی آج کا ماڈرن کیا ہو گیا کہ یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے تو برائی ختم ہو جائے گی. بڑی ٹاپ کی ازمپشن ہے یہ. میں 2 مثالیں دیا کرتا ہوں. آج تک میں نے کوئی اسموکر نہیں دیکھا جس نے کوئی پیکٹ خریدا سگریٹ کا اور اس سے پڑھا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور اس نے وہ پیکٹ بن میں پھینک دیا. آپ نے دیکھا؟ باتیں پھر میری عجیب لگیں گی آپ کو. کون سا تھا فیصل آباد کا رہنے والا شخص جسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ٹریفک سگنلز جو ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے بنے، ایکسیڈنٹ کو بچانے کے لیے بنے، لیکن جب تک وارڈنز نے آ کر ہاتھ میں آپ کو پرچے پکڑانا شروع نہیں کیا اس وقت تک یعنی میں آپ سب جب داؤ لگتا تھا نکل ہی جاتے تھے. کھڑا نہ ہو تو رکتے تو کوئی نہیں لوگ. تو اصل چیز کیا ہے؟ خوف. تو اب ماڈرن کیا ہے؟ بچ جانا، یعنی خوف خدا سے بچ رہے ہیں انفیکٹ. اس کی مثال تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے موبائل پہ بھی وہ سننے پہ جرمانہ ہے تو وہ جب سامنے دیکھ لیا تو نیچے کر لے تو بچ تو گئے، جرم تو کیا ہے. اور جس مقصد کے لیے وہ تھا وہ تو وہیں کا وہیں ہے. اور ڈائیورٹ ہوتی ہے اٹینشن جتنا مرضی انسان اپنے آپ کو ماہر سمجھ لے. اور خوف خدا بڑی نایاب چیز ہے. میں آپ سے ڈرتا ہوں، آپ سے بھی ڈرتا ہوں، آپ سے بھی ڈرتا ہوں، آپ سے بھی ڈرتا ہوں. جہاں کہیں مجھے آپ بازار میں نظر آ جائیں گے یا مجھے شک ہوگا کہ قرآن اکیڈمی آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ اس ایریا میں ہو سکتے ہیں، میں کانشیس ہو کے چلوں گا. ٹھیک ہے نا؟ اور جب میں محسوس کروں گا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے انسانوں میں سے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، تو میں بڑا ریلیکسڈ ہو کے چلوں گا. وہ تو ایک دفعہ وہ ایک آپٹیشین ہے اسلیمی چوک میں ہوتا تھا، تو اینک میں وہ نظر والی بنوانے کے لیے گیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ ٹنٹڈ گلاسز جو ہے وہ لے لیں، بڑا آنکھ کو اس سے سکون ملتا ہے. تو میں نے اس سے کہا، میں کہا نہیں، اگلے بندے کو آنکھ نظر آنی چاہیے کہ کدھر دیکھ رہے ہیں. مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ، ایک دم ہاتھ میں اینک پکڑی ہوئی تھی نا، رکھ کے کہنا ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے تو ٹھیک ہی ہو. ایسا بھی ہوا ہے، مطلب باہر گئے تو لوگ تو شراب وغیرہ پیتے ہیں، ویسی باتیں ہو رہی تھیں تو میں نے کہا کہ ڈسپوزیٹیڈ تو اب وہ کچھ دوست تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی تو کوئی بھی نہیں
لوگ کچھ نہیں ہوتا یار, کوئی نہیں ہے تمہارا پاکستانی, کوئی بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں پاکستانی تو نہیں ہے, اللہ تو ہے. جب وہ چپ ہوتے ہیں, مطلب یہ بالکل ایسی ہی بات. نہیں, عام طور پر میں جو ظاہر ہے بیرون ملک رہا, آپ کا معاملہ اور ہے. میں تو گیا کسی مسجد میں گیا, مسلمانوں کے گھروں میں رہا, ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کے ساتھ. میرے لیے وہ بڑا ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کا وہ مسجد میں تو رہنا نہیں ہوگا, تو آپ کے لیے وہ زیادہ ٹیمپٹیشن کا باعث بن سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ اسی طرح امریکہ کا وزٹ تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا, پروگرام تھا وہاں, تو میں بھی ساتھ جانا تھا. راستے میں ڈاکٹر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی, کراچی سے ہم واپس آ گئے اور وہاں پروگرام شروع ہونا تھا, تو ڈاکٹر صاحب نے پھر اگلی فلائٹ پہ مجھے بھیج دیا. یعنی فرائیڈے کی فلائٹ مس ہو گئی ہم سے, تو پھر درمیان میں ٹیوزڈے کی فلائٹ تھی, پھر اگلے فرائیڈے کو تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا تم جاؤ تاکہ پروگرام شروع کر لو, پھر میں فرائیڈے کی فلائٹ پہ پھر آ جاؤں گا. تو خیر میں وہاں گیا, تو وہاں زین العابدین صاحب مرحوم نے سیٹ دوبارہ میری چینج کرائی, تو وہ کہیں انسٹرکشن دینا بھول گئے امریکن ایئر لائن کو کہ مسلم یا کوشر کی. تو اچھا وہ ٹکٹ جو کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھا, اور وہ وہاں ہوتے تھے ہمارے اسرار خان صاحب, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا, سمی صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. تو انہوں نے میرا بھی ڈاکٹر صاحب کی طرف وہ کلب کلاس میں بک کرا دیا. تو کلب کلاس میں پہلا تو یہ کہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا, تو کہ میں اکانومی میں سفر کرتا تھا. اس نے نام لے کے مجھے بلایا, مسٹر سامی ول یو لائک ٹو ٹیک شیمپین. میں کہتے رہی ایسی, میں کہتا کوئی انسٹرکشن کوئی نہیں ہوتی, آخر نہیں کوئی انسٹرکشن نہیں ہوئی. لیکن اس وقت مجھے اسٹرائک ہوا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے, ورنہ اس وقت جو ہے وہ کوئی میرا ملنے والا, میرا جاننے والا نہیں تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ میری دستگیری نہ کرتا تو شاید میں فار دا ٹیسٹ لون کو حرکت کر ہی بیٹھتا. جی ہاں, کئی یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں نا, فار دا ٹیسٹ لون کہ جی دین کی تبلیغ کرنی ہے. کیسے آپ تبلیغ کریں گے جب تک آپ کو پتہ ہی نہ ہو؟ اسی چکر میں آ جاتا ہے انسان. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا, فرش بنایا, بیڈ. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور اس کے ذریعے سے یعنی پانی کے ذریعے سے اس نے پھل نکالے تمہارے لیے بطور رزق کے. فلا تجعلوا للہ اندادا, پس اللہ کے لیے مد مقابل نہ بناؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا, تو لہذا تم اللہ کے لیے مد مقابل نہ بناؤ. یعنی اس کو قرآن مجید میں دوسرے کئی مقامات پر کھولا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کچھ بنایا ہے, تم بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کے سوا اللہ کا شریک بناتے ہو انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے. یہاں اختصار ہے, باقی جگہ کھولا گیا ہے اس کو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو, یعنی جانتے بوجھتے ہوئے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور پھر بلاؤ اپنے مددگاروں کو. شاہدہ یشہدو کے لفظی معنی ہے موجود ہونا. اس میں دو مفہوم اضافی طور پر ہیں. پہلا گواہی کا, یعنی اصل گواہ کسی واقعے کا وہی ہوتا ہے جو موجود ہو, اور دوسرا ہیلپر کا. ہیلپر بھی وہی ہو سکتا ہے کہ جو وہاں موجود ہو. جی ہاں, شہداء جو ہے وہ ہیلپرز کے معنوں میں ہے. اور پھر بلا لو اپنے مددگاروں کو, جس سے جی چاہو مدد لے لو, پورا بورڈ بٹھا لو, دنیا جہان کے انٹلیکچوئلز اکٹھے کر لو, قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ.
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر تم اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی ایک صورت بنا دی، اس میں کون سی ایسی مطلب سائنس ہے، مطلب کہ مطلب یہ کوئی بھی عربی جو بہت اچھے نہیں بنا سکتا، مطلب وہ نہیں وہ بنا، یا کیا وہ اس میں فرق کیا ہوگا؟ اصل میں لٹریچر جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک ہوتے ہیں اس کے قواعد ٹھیک بھی ہوں، ہم پنجابی ہیں نا بنیادی طور پر، آپ بھی پنجابی ہیں، ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، ہم ایک یو پی اور دہلی کے رہنے والے کی طرح اردو نہیں بول سکتے۔ کیا ہمیں اردو کے قواعد نہیں معلوم؟ ان سے زیادہ گرامر آتی ہے ہمیں، لیکن ایک جملہ بولیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ پنجابی بول رہے۔ ایک شعر ہے، الفاظ سارے عام سے ہیں، لیکن وہ اس کی ایک ارینجمنٹ ہے جو شاعر بنا سکتا ہے، غیر شاعر نہیں بنا سکتا۔ اور اسی طرح شعروں کو اپریشیٹ ہم کر ہی نہیں سکتے، پنجابی کا شعر اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اردو کا کر سکتے ہیں کسی درجے میں، انگریزی کا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انگریزی ہمیں ماڑی موٹی آتی ہے، عربی کا بالکل نہیں کر سکتے، لیکن ایک جو اہل زبان ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ نہیں، اٹس امپاسبل۔ اب ہمیں نہیں کوئی نظر آتا کہ انا اعطیناک الکوثر میں کیا خاص بات تھی، وہ کسی مسلمان نے یعنی اس کو ادب پارے کے طور پر لگا دیا تھا کعبے میں، وہاں ہوتا تھا کہ یہ بیسٹ جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا وہاں پر، اور اس سے کہ جو بہتر آئے تو پھر وہ اس کا آ کے ریپلیس کرتا تھا، یا کم سے کم ہفتہ بھر جو بھی ان کی روٹین ہوگی وہ لگا رہتا تھا، پھر نیا آتا تھا۔ تو کسی صحابی نے وہاں پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وہ لگا دی۔ تو عرب کا سب سے بڑا شاعر اس نے دیکھا، اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو بس کیا ہوتا ہے، یو کی ناٹ، یہ ایک لفظ ہے انگریزی میں پاسٹروفی ایس جو ہے یہ پوزیشن کے لیے آتا ہے نا، لیکن آپ نے کبھی استعمال کیا؟ بہت کم، یعنی ہماری جو کیونکہ وہ ہم نے اردو سے انگریزی پڑھی ہے نا، تو وہ لے دے کر ہمارے ذہن میں آف کا کچھ نہ کچھ چاہیے، آف کے بغیر تسلی نہیں ہوتی۔ جب میں یو کے گیا ہوں نا تو پہلی دفعہ میں نے اس کو استعمال ہوتے دیکھا، چھوٹی سی بات ہے، لگے پڑھا ہوا ہے ہم نے لیکن استعمال نہیں تھا۔ تو وہ کس طرح وہ کوئی پاکستانی گیا تھا تو اس نے انگریز کی غلطی نکالی کہ نہیں یہ یوں نہیں یوں ہوتا ہے، وہ کہتا بٹ مائی مدر سیز لائک دس، بٹ مائی مدر سیز لائک دس۔ اصل تو مادری زبان ہوتی ہے نا، مائی مدر سیز لائک دس۔ اس میں جو حسن ہے مادری زبان کے اندر، وہ کبھی جس نے زبان لرن کیا بعد میں کسی اور لینگویج کے ضرور، وہ حسن کبھی پیدا نہیں کر سکتا، اس میں الٹا لٹک جائے تب بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ جی اور پھر یعنی اس کلام کو اپریشیٹ کرنا بھی، یہ بھی جتنی آپ کو زبان کے آپ ان ہیں اتنا ہی آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، جو زبان میں ان نہیں ہے وہ تو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ ہم تو نتھو خیرو کا شعر بھی ہمیں شعر معلوم ہوگا، لیکن جو یعنی شاعر ہے وہ کہے گا نہیں یہ کیا شاعری ہے۔ یعنی احادیث جو ہیں وہ بھی تو عربوں کی لکھی ہوئی ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے، بڑا واضح فرق ہے۔ آپ حدیث پر زبر زیر لگی ہوئی آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے فلو کے ساتھ جتنا قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ اٹس اے میریکل۔ وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا آپ کو نیچے کلاس میں پچھلے سیشن میں، کہ ہمارے پڑوسی تھے وہ اردو سپیکنگ تھے، تو ان کا اور ہمارا دودھ والا قرآن اکیڈمی لاہور میں ایک ہی دودھ والا آتا تھا، تو سب
یعنی اکیڈمی میں دودھ دیتا تھا اور جتنے ریزیڈنٹس تھے ان کے گھروں میں, ڈاکٹر صاحب کے گھر میں, میرے گھر میں, ان کے گھر میں دیتا تھا دودھ. انہیں کہیں جانا تھا تو وہ دیگچی پکڑا کے چلے گئے ہمیں کہ دودھ والا آیا تھا, آپ دودھ لیں. جب وہ آئے تو ان کا بیل بجی, میری بیوی گئی باہر, بیٹا تھا ان کا, انٹی دودھ والا آیا تھا, کہا میری دو ٹھہرو میں لے کے آتے ہیں. فریج میں سے نکال کے اس کو دودھ پکڑا دیا, اس نے ڈھکنا اٹھا کے دیکھا, انٹی کھولا دیا. ہوں کھولنا سانوں بھی پتا ہے, لیکن تھی اج تک کدی کھولنا کہ کھولا دیا. میں کہنا نا اسی ابالے دیتے رہے نا, یہ یعنی ایک فرق فوراً پر پتہ چل جائے گا. یعنی آپ انگریز کی دیکھیں اور اپنی دیکھیں کسی پاکستانی کی, سب پتہ لگے گا کہ اردو سے انگریزی ترجمہ ہوا. ہماری فلو کو بھی آ ہی نہیں سکتی, وہ لے دے گا کیونکہ ہم سوچنا ہے پنجابی میں ہم نے یا اردو میں سوچنا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے نا, لے دے کے ہم. ایک اور حضرت علی کا ایک اور کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں ڈرتا ہوں, بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق ہے ہی وہ ذات, اور میں گناہ اس لیے گناہوں سے نہیں بچتا کہ مجھے دوزخ کا ہونا ہے, بلکہ اس طرح کر کے وہ ایک اصل میں یہ کیسے کافی بہت سارے اقوال ہیں. اصل میں لیول کا ایک تو لیول کا فرق ہوتا ہے. یہ گنجائش بھی اس کی رکھیں کہ وہی بناوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, یہ ان کے اقوال میں. میں اس لیے اس کو نہیں مانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ڈرتے تھے. Who else then? حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے دوران تیزی سے آگے بڑھے, کچھ دیر کے بعد تیز سے پیچھے ہٹ گئے. صلاۃ ختم ہوئی, نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی نیا حکم آ گیا یا آج کو خاص بات تھی کہ آپ نے یہ موومنٹ کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران جنت کا پردہ اٹھایا گیا, میرے سامنے انگور کا ایک گچھا آیا تو میں غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھ گیا, اور کچھ دیر کے بعد جہنم کا پردہ اٹھایا اور آگ کا ایک شعلہ میری طرف آیا تو میں پیچھے ہٹا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرتے بھی تھے اور ٹیمپٹیشن بھی رکھتے تھے جنت کی. کون ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنے والا؟ تو ایک اینگل تو یہ ہے کہ یہ ڈھکوسلے ہیں. دوسرا کہ کسی خاص کیفیت میں ہو بھی سکتا ہے. یعنی حضرت رابعہ بصریہ کا وہ قول بہت سے لوگوں کو یاد ہے, انٹلیکچوئلس کو, کہ انہوں نے ایک دفعہ دیکھا دن کے وقت ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے ایک بالٹی پانی کے لیے ہوئے چلی جا رہی ہیں, گھر سے نکل پڑی. کسی نے پوچھا اماں کیسے چلی؟ کہ میں جہنم کو بجھانے کے لیے جنت کو آگ لگانے جا رہا ہوں. اس لیے کہ لوگ جنت کے لالچ میں اور جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں, حالانکہ عبادت تو اللہ کی محبت پر کرنا چاہیے. اب یہ قول یاد ہے, لیکن حضرت رابعہ بصریہ ہی کا وہ طریقے, وہ عمل یاد نہیں ہے کہ کھانا کھانے لگی, سوال ہی آ گیا کہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں, 2 روٹیاں تھیں اس کو دے دی, چل تم کھا, خود بھوکی رہ گئی. کچھ دیر کے بعد کنڈا کھٹکھٹایا کسی بندہ تھا, فلانے کا کھانا دیتا ہے, کھانا تھا رہا گفٹ. ان کا ٹھہر جاؤ, روٹیاں گری تو 18 تھی, ان کا واپس لے جاؤ, یہ کھانا میرا نہیں ہے. میں کہا نہیں آپ ہی کا ہے, فلانے صاحب نے بھیجا ہے, بڑا واضح طور پر انہوں نے آپ ہی کی طرف بھیجا. اگر میں جو کہہ رہی ہوں تو لے جاؤ واپس. کہتے میں کیسے لے جاؤں, انہوں نے مجھے مار پڑے گی, میں ملازم آدمی ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر میرا ہوتا تو اس میں 20 روٹیاں ہوتی, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم 1 دو گے تو میں 10 ریٹرن کروں گا. میں نے سوالی کو 2 دی تھی, میری روٹیاں ہوتی تو 20 ہوتی, اس لیے میں کہہ رہی میرا کھانا نہیں. شرمندہ ہو کے اس نے بغل سے 2 روٹیاں نکال کے دے دی, کہ اس میں سے 2 میں نے رکھ لی تھی. اب یہ تو نہیں یاد آیا حضرت رابعہ بصریہ ہی کا, یعنی ایمان و یقین اللہ پر وہ یاد آ گیا کہ جس سے انہوں نے یہ نفی کر دیا کہ قرآن مجید تو بس مولوی سے ڈرا کے. اور یہ کامن فیچر ہے تمام انٹلیکچوئل کو, وہ جو میں ایسے نہیں کپتا وہ کہ جی یہ بس اسکول میں گئے نہیں تھے, پڑ گیا وائرس اندر.
اقبال جیسا شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کوئی یہ پوچھے کہ باعث کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. اور یہ انٹلیکچوئلز جو ہے یہ تو اتنے بدماش ہیں, ان کا جو یعنی ایک ریپرزینٹیٹو جوش ملیہ آبادی پر اللہ کو پیارا ہو گیا, اللہ اس کو مغفرت کرے, لیکن وہ دیکھ کا ایک دانہ جو ہے وہ دیکھ کر لائٹ جو ہے نا وہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ پک گئی کہ نہیں پک گئی. وہ ایک دانہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ جوش ملیہ آبادی نے ایک انٹرویو دیا ریڈیو پاکستان ود دی انڈرسٹینڈنگ کہ یہ انٹرویو ان کی موت کے بعد براڈ کاسٹ کیا جائے گا. تو جب جماعت اسلامی کے وہ فیصل فاروقی جو تھے وہ جنرل کی حکومت میں وزیر نشریات بنے تو وہ انٹرویو جو ہے جسارت میں شائع ہو گیا اس کی زندگی میں. پھر نوائے وقت میں بھی شکریہ جسارت کے شکریہ کے بعد شائع ہوا, میں نے نوائے وقت میں پڑھا. اب اس میں پوچھا گیا ان سے کہ علامہ اقبال کے بارے میں کیا کیا ذرا غور سے سنیے. اقبال علم کا ایک سمندر تھا جو قرآن کے دریا میں آ کے غرق ہو گیا, آ کے غرق ہو گیا. جب تک اقبال مسلمان نہیں ہوا تھا تو ادھر ادھر کی ہانکتا تھا تو سمندر تھا نا. اب اس نے اپنی سوچ اور اپنی شاعری کو قرآن میں محدود کر لیا. یہ بدماش کہہ رہا ہے پہلے علم کا سمندر تھا, قرآن کے دریا میں آ کے غرق ہو. اور تقریباً مینٹلٹی سب کی ایک ہی. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان نہ پتھر. بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني